أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ الاعراف کا یہ پہلا رکوع ہے اور پہلے رکوع کی یہ 10 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورۃ الاعراف بھی سورۃ الانعام کی طرح مکی سورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ الاعراف کا جو زمانہ ہے، اس کے نزول کا جو زمانہ ہے، وہ یوں سمجھ لیں آپ کے نبوت کا 6واں 7واں 8واں سال، نبوت کا درمیانی حصہ، جبکہ کفار مکہ اور مشرکین ان کی زیادتیاں بڑھ رہی تھی، پروپیگنڈا بڑھ رہا تھا، شور کر رہے تھے، ظلم و زیادتی کر رہے تھے اور اپنی زور آوری اور طاقت دکھا رہے تھے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے انجام کا آئینہ دکھایا جو انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ وہ رکوع آئیں گے۔ سورۃ الاعراف اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ اس لیے کہ آگے جب قیامت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تو اپنے بندوں میں سے چند ایسے بندوں کا اشارہ فرمایا جن کا جہنم کا فیصلہ، جنت کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، ڈیلے کر دیا جائے گا، اور وہ ایک مقام پر ہوں گے جو اونچا ہوگا، میناروں کی طرح ہوگا، برجیوں کی طرح ہوگا، یا لمبی چوڑی سی دیوار کی طرح ہوگا، اور وہ وضاحت و تفصیل انشاءاللہ جب وہ رکوع آئے گا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اعراف کا لفظ بیان فرمایا اور اعراف کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا، اسی لیے اس سورت کو سورۃ الاعراف کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جس میں اعراف کا تذکرہ ہے۔ تقریباً 202 یا 206 آیتوں پر مشتمل اس سورت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک تمہید بیان فرمائی جس میں
منکرین کو الرٹ کیا گیا، متنبہ کیا گیا، نوٹس دی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ابلیس حسد سے کس طرح چراغ ہوا اس کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اس سازش کا تذکرہ کیا کہ وہ انسان کو، ابن آدم کو جنت سے محروم کرنے کے لیے کیسی سازش کرے گا. جیسے کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک سازش کا تذکرہ فرمایا جس کو ہم شرک کہتے ہیں، کہ ابلیس پوری کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کے اعمال میں شرک آ جائے، توحید سے انسان محروم ہو جائے. لامحالہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا. بڑی تفصیل سے اس شرک اور اس سازش کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اس کی خفیہ تدبیریں جو ہوتی ہیں اس سے پردہ اٹھا کر ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ دیکھو اس برائی کی طرف، اس جرم کی طرف اور اس ظلم عظیم کی طرف ہرگز نہ جانا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی ایک دوسری سازش کا تذکرہ فرمایا، ایک دوسرا حربہ جس سے انسان کی نجات مشکوک ہو جائے، جنت میں جانا ممنوع ہو جائے، جہنم کے نظر ہو جائے. وہ دراصل وہ برائی ہے، وہ بیماری ہے، وہ لت ہے جو ابلیس دھیرے دھیرے انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اور وہ ہے بے حیائی، عریانیت. ہر بار ابلیس یہ کوشش کرے گا کہ وہ ابن آدم سے اس کا پیراہن چھین لے، اس کا لباس چھین لے، ننگے پن پر اس کو آمادہ کرے. کبھی مذہب کے نام پر، اور پورے شعور کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ رکوع جب آئے گا تیسرا چوتھا تو مذہب کے نام پر کیسے انسانوں سے ابلیس نے کپڑے چھین لیے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہوگا. کبھی فیشن کے نام پر جو ہم روزمرہ میں دیکھتے رہتے ہیں، کبھی آزادی کے نام پر جو موجودہ دنیا کا ایک ایسا نعرہ ہے جس سے انسان جو ہے وہ حیوان بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ عریانیت پیدا کرنے سے ابلیس کو یہ فائدہ ہوتا ہے. شیطانی جو سازش ہے، وہ جو پلان بناتے ہیں، وہ جو حکمت عملی بناتے ہیں، اس میں یہ عریانیت کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کی روحانیت ڈیمیج ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے. اب بے حیائی کا خوگر ہو جائے تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی. اسی بے حیائی میں، اسی کے سپورٹ میں، اسی کی دلیلیں دیتے ہوئے انسان مر جاتا ہے. اور لازمی بات ہے جب بے حیائی کے ساتھ مرے گا تو جہنم ہی میں جائے گا، اور کیا ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس سازش کا نہ صرف یہ کہ پوری طرح اشارہ فرمایا، وضاحت فرما دی، تفصیل بیان فرما دی، بلکہ ارشاد فرمایا لباس ہماری نعمت ہے، ہم نے لباس کو نازل کیا جس سے تمہارے جسم کی ساخت پوشیدہ ہو جانی چاہیے، جس سے تمہارا جسم چھپ جائے. انشاءاللہ وہ تفصیل آتی رہے گی. پھر اس تمہید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اخیر میں ایک بات ارشاد فرما دی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آتی ہے، ایک نسل کی نیابت دوسری نسل کرتی ہے. آج سے 60-70 سال پہلے جو نسل تھی آج نہیں، دوسری نسل ہے. 60-70 سال بعد ہم بھی داستان پارینہ بن جائیں گے، نہیں رہیں گے، اور ایک نسل آئے گی. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. تو خلائف الارض، خلیفہ
جس کے معنی ہوتے ہیں نیابت کرنا، بعد میں آنا، تو یہ خلافت اور یہ نیابت کرنے کی صلاحیت اور یہ نیابت کرنے کی وجہ سے دنیا میں جو ہدایت، دنیا میں جو توازن، دنیا میں جو روحانیت برقرار ہے، وہ کیسے برقرار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفسیر کر دی ہے، اگر یہ لفظ صحیح ہے، خلائف الارض کی، بلکہ اور آگے چل کے میں کہوں کہ تصویر پیش کر دی اللہ تعالیٰ نے، منظر پیش کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح، حضرت صالح کے بعد حضرت شعیب، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان سارے نبیوں و رسولوں کی امتوں کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ روئے زمین پر ایک ایک نسل کیسی ابھرتی چلی گئی، ترقی کرتی چلی گئی، اور جب صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور شرک پیدا ہوا، بے حیائی پیدا ہوئی، تو یہ قومیں کیسے نیست و نابود کر دی گئی، ختم کر دی گئی، یہاں تک کہ پھر اس امت کا وقت آیا تو اس امت سے خطاب۔ تیسرا آپ سورۃ الاعراف کا پہلو دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ دعوت قرآن پاک کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی نئی چیز نہیں، یہ تو عالم ارواح میں ہم نے تم سے عہد لے لیا تھا، الست بربکم، لازمی بات ہے تم کو اس عہد کی پابندی کرنی ہوگی، ایفائے عہد کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کی سنتیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس دنیا میں کیسے جاری اور نافذ ہوتے ہیں، یہ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ یہ سارے مضامین دھیرے دھیرے ایک کے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں آتے چلے جائیں گے۔ آغاز ہوا اس سورت کا حروف مقطعات سے، جس کی تفصیل سورۃ البقرہ کی وضاحت میں، سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کی تشریح میں آپ کی خدمت پر رکھی گئی تھی، لیکن عرصہ ہو گیا تو بہت ممکن ہے ذہنوں سے وہ وضاحت اوجھل ہو گئی ہو، بہت سے اسکول آف تھاٹ سے اس کی کئی طرح کی تشریح ہے ان حروف مقطعات کی۔ عربی میں مقطعات کہتے ہیں قطع کر کے، الگ الگ کر پڑھنا۔ آپ اس کو علم سے نہیں پڑھتے، الف کو الگ کر دیا، لام کو الگ کر دیا، میم کو الگ کر دیا، صاد کو الگ کر دیا، اور اس کو پڑھا جاتا ہے جیسے کہ نازل ہوا اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، الف لام میم صاد۔ پہلی تشریح تو یہ ہے کہ یہ مخففات ہے، شارٹ فارمز ہم استعمال کرتے ہیں نا، یو یا نو، یہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ایسے ہی بعض مفسرین نے کہا یہ بھی مخففات ہے۔ الف سے مراد اللہ تعالی، لام سے مراد حضرت جبرائیل، میم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کے اسم مبارک کا پہلا لفظ محمد تھا، اور صاد سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا منظر پیش کیا ہے، تو مخففات ہے کہا۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ صورتوں کے نام ہیں، بعض مفسرین نے کہا نہیں اس میں غور مت کرو، اس کا تعلق عالم غیب سے، یہ امانتیں ہیں غیب کی جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک محدود رکھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی سورۃ البقرہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب، اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط ہے غیب پر ایمان رکھو، غیب پر ایمان نہیں تو پھر قیامت پر ایمان نہیں، فرشتوں پر ایمان نہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں، وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ، پھر کفر کا کفر باقی رہ جاتا ہے۔ لہذا بہت سارے مفسرین نے کہا بھائی غور مت کرو، یہ اسرار ہے، یعنی راز ہے سربستہ جو اللہ تعالیٰ نے محدود رکھا ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اطلاع دے، لیکن
زمخشری نے اپنی کتاب کشاف میں تفسیر جو لنگوسٹیکلی بہت زبردست تفسیر سمجھی جاتی ہے، جار اللہ زمخشری شروع دور کے ہیں، 3 صدی ہجری کے ہیں، ان کی تفسیر ہے الکشاف، اور وہ عربی میں ہے، بہت ٹیکنیکل ہے، فنی ہے، اور زبان کی نزاکتیں وہی حل کر پاتے ہیں، وہی امام ہیں، اس میں بلاغت کے، گرامر کے بہت بڑے امام ہیں۔ اگرچہ ان کے کچھ عقیدے ایسے ہیں کہ جیسے روشن خیال ہو جاتے ہیں، معتزلہ تھے، وہ اعتزال کی طرف چلے گئے تھے، لیکن آدمی بہت پڑھے لکھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو حکم کیا ہے؟ خذ ما صفا دع ما کدر، ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دو، اچھی چیزوں کو لے لو۔ اسی لیے زمخشری کے اس قول کو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا اپنی تفسیر میں، اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں مفسرین میں بہت ہی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو تشریح کی، وہ تشریح کی کہ الف لام میم ہو، الف لام را ہو، الف لام میم صاد ہو، جیسے کہ یہاں پر ہے، تو دراصل یہ انسانوں کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حروف تہجی اختیار فرمائے کہ ذرا دیکھو، یہی وہ الفابیٹس ہے، الف لام میم با تا سا، جو پورا حروف تہجی ہوتے ہیں الفابیٹس، یہی وہ الفابیٹس ہے جس سے تم اپنا کلام بناتے ہو، شاعری بناتے ہو، تمہارے خطبے ہے، تمہارا ادب ہے، تمہارا لٹریچر ہے، مٹیریل یہی ہے حروف تہجی، اور یہی وہ مٹیریل ہے حروف تہجی جس سے ہم نے اپنا کلام بنایا قرآن مجید۔ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تمہارے کلام میں کتنے عیوب ہے، تمہارے کلام میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، تمہارا کلام کتنا کبھی کبھی بے معنی ہو جاتا ہے، مقصد فوت ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا کلام دیکھو، اس کا جمال دیکھو، اس کا جلال دیکھو، اس کی فصاحت دیکھو، اس کا حسن دیکھو، اس کی معنویت دیکھو، اور وہ حکمت آیاتہ جو ارشاد فرمایا کہ اس کی آیتوں کا ٹھوس ہونا، محکم ہونا دیکھو، تو پتہ چلا کہ یہ من جانب اللہ نازل ہوا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو اس میں ایک چیلنج چھپا ہوا ہے۔ ان مفسرین نے کیا فرمایا کہ ایک چیلنج چھپا ہوا ہے کہ لے لو یہی مٹیریل، بناؤ، تم کلام بنا سکتے ہو تو بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا نا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من، ایک ہی سورت بنا کر پیش کرو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتوں پر مشتمل ایسی خوبصورت سورت کا ہی کوئی بدل لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ آج 1500 سال ہو گئے، قتل عام ہو رہا ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، ملکوں کے ملک تباہ ہو رہے ہیں، اور ہماری تاریخ میں ایسے ویرانے اور ایسی وحشتناک راتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں۔ وہاں سے آپ تصور کر لیجئے، غزوہ بدر سے، غزوہ خندق سے، اور پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے صحابہ کے دور میں، جنگ یرموک کتنی خطرناک قسم کی جنگ تھی، اور پھر بغداد پر حملہ، کس کا؟ بابری جو لوگ تھے، بربریت کا جنہوں نے سبق سکھایا تھا انسانوں کو، بربریت کا جنہوں نے تصور رکھا، وہ ہلاکو خان اور اس کا لشکر، یہ تاریخ میں چلتا چلا آیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اتنا مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو، قتل کر رہے ہو، خود بھی مر رہے ہو، تڑپ رہے ہو۔ بھائی قصہ ختم کرو نا، کلام اللہ کا جواب دے دو، چھٹی ہو جائے گی۔ جواب نہیں دے سکتے، فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، چیلنج پر بھی چیلنج ہے، نہیں جواب لا سکو گے، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا۔ عربیدہ جانتے ہیں کہ جب فعل پر لن داخل ہوتا ہے تو کتنی تاکید اور کیسی نفی پیدا ہو جاتی ہے، ہرگز ہرگز تم نہیں کر سکو گے، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ عرب سارے کے سارے مسلمان نہیں، بہت سے یہودی ہیں جو عربی بولتے، بہت سے عیسائی ہیں لبنان میں، جارڈن میں، یہاں تک کہ فلسطین میں جو خالص عرب ہے، عربی بولتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بڑے بڑے رائٹر ہیں ان میں، لیکن کسی نے ہمت نہیں کی کہ کلام اللہ کا جواب دے۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحدی
यही अल्फाज है, यही हुरूफ है, यही आवाजें हैं जिससे हमारा कलाम नाजिल हुआ और यही तुम्हारे दरमियान में है, लिहाजा इनसे बनाओ तुम कलाम। ये तशरीह की बात मुफस्सिरीन ने, जैसे कि मैंने अर्ज किया, ज़मख़शरी ने, इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने, और एक भी बड़ा लिंग्विस्टिकल रिसर्च है जो ज्यादा पेचीदा है, समझाना भी मुश्किल, समझना भी मुश्किल, कि ये अल्फाबेट्स कैसे वजूद में आए, अलिफ क्यों बना, बा क्यों बना, लाम क्यों बना, और जो सूरतों के आगाज में है तो उस सूरतों से क्या मुनासिबत है। ये भी एक दकीक बहस है जो इमाम फराही रहमतुल्लाह अलैह ने की, लाज़मी बात है, उसकी ज्यादा वजाहत में यहाँ नहीं करता। गर्ज ये है कि आप चाहे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय मान ले कि मुखफ़फ़ात है, या फिर ये कि आप ज़मख़शरी की राय मान ले, इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह की राय मान ले कि ये चैलेंज के लिए है, या फिर ये कि बाज़ दीगर मुफस्सिरीन ने जो फरमाया कि ये सूरतों के कुरानी नाम हैं, या फिर ये कि आप मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे, क़तई तौर पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हकीकत का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात तक महदूद है, मगर है इसमें अजीब व गरीब जमाल। अरब भी चौंक पड़े जब कुरान पाक नाजिल हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने लगे अलिफ लाम मीम। अरे ये तो नया अंदाज है, पहले कभी ऐसा नहीं था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया कभी अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा, तो उनको महसूस हुआ कि ये कलाम की नौइयत अलग है। उनके कदम ठिठक कर वो रुक गए, सुनने पे मजबूर हो गए, और न सिर्फ सुनने पे मजबूर हुए बल्कि उन्होंने पूरी तरह सारे अरब इस बात पर एतराफ करने पे मजबूर हो गए कि ये कलाम गैर मामूली कलाम। उन्होंने माना, तस्लीम किया, ईमान कबूल नहीं किया, उसके उनके जाती असबाब थे। किसी की दुकान बंद हो रही थी, किसी की लीडरशिप जा रही थी, किसी को कुछ डर था, किसी को कुछ डर था, लेकिन अल्लाह ताला के कलाम का जलाल और जमाल वो तस्लीम कर रहे थे। लिहाजा फरमाया कि देखो ये वो किताब है, किताबुन उन्ज़िला इलैक, कि रसूल आप पर ये किताब हम नाजिल कर रहे हैं, ये किताब आप पर नाजिल की जा रही है अल्लाह ताला की जानिब से। वह ये इलाही का इंतजाम, ऐसा जबरदस्त इंतजाम कि उस जमाने में जिनों की भी चलत फिरत, जिनों की भी एक्टिविटी, वो उधर उधर घूमना फिरना, और सब पे भी पाबंदी लग गई थी। अगर कोई उछल कूद करता तो सितारा तोड़कर उसको मारा जाता था। सब छुपे बैठे थे, डरे बैठे थे, और हजरत जिब्राइल अमीन पूरे एहतमाम के साथ अल्लाह ताला का कलाम लेकर आ रहे थे। कभी कभी तो 70,000 फरिश्ते साथ आए इस कलाम की आयतों को लेकर, और इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कलाम नाजिल हुआ। किताबुन उन्ज़िला इलैक, आप पर नाजिल की गई है, अब आपको पहुंचाना है। फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु, लिहाजा इसके पहुंचाने के सिलसिले में आपके दिल में जर्रा बराबर भी तंगी न पैदा हो। हरजुम का तर्जुमा भी जरा पेचीदा है, आप यूं समझ लें, मैं वो कैफियत आपके सामने बयान करता हूं कि आपको किसी नापसंदीदा काम पर मजबूर किया जाए तो वो ड्यूटी, वो काम आप जिस तरह बेदिली के साथ करते हैं, परेशानी के साथ करते हैं, उस कैफियत के लिए हरजुम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक से ज़ायद मकाम पर ये वजाहत फरमा दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद तकलीफ पहुंचती जब लोग इनकार करते। इनकार करने का कोई सबब नहीं है, भाई कोई बहुत ही माहिर डॉक्टर है और वो पकड़ लिया मर्ज यही है, वो समझ गया, रिपोर्ट्स वगैरह सब गवाही दे रही मर्ज यही है, और वो सही दवा लिख रहा है, उसका पूरा इल्म गवाही दे रहा है कि वो किसी किस्म की कोई गलती नहीं कर रहा है, लेकिन मरीज उसके सामने नुस्खा फाड़ रहा है। डॉक्टर को क्या महसूस होगा, किस कदर नाकदरी की। तो ये तो बहुत छोटी सी मिसाल दी मैंने समझने के लिए। यहाँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये कि अल्लाह ताला की जानिब से कलाम नाजिल हो रहा है, जिब्राइल अमीन तशरीफ ला रहे हैं, कलाम पहुंचा रहे हैं,
انسان کی نجات ڈپینڈ کرتی ہے، انحصار ہے اسی کلام پر، اور لوگوں کا عالم جھٹلا رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے. شدید صدمہ، بوجھ، دل وزنی ہو جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا وزنی ہو جاتا تھا، اتنا دل میں ایسی تنگی پیدا ہو جاتی تھی کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس قرآن پر ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے اے رسول آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے، وفات ہو جائے گی آپ کی. آپ اتنا دل پر نہ لیں. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، تاہا آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل ہو رہا کہ آپ مشقت پہ پڑ جائیں. آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام یہ ہے کہ آگاہ کرنا، سمجھانا، پیغام پہنچانا. رسول ہے، رسالت کی ادائیگی کریں. کوئی پہرے دار نہیں ان کی گردن میں رسی باندھ کے ان کو اسلام میں داخل کریں، وہ اپنا بھگتیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ جو کیفیت ہو رہی ہے، قلبی کیفیت، جو آپ مشقت اٹھا رہے ہیں، دل پہ بوجھ ہے. رو دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں کہتے تھے مولا مجھ سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں قبول کر رہے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، 100% لوگ قبول کر لیتے، لیکن وہاں مخالفتیں ہو رہی تھی. وہاں عالم یہ تھا کہ نئے نئے جملے کسے جا رہے تھے، وہاں عالم یہ تھا کہ غریب ناتواں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے فرمایا کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی وجہ سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ کا دل نہ ٹوٹے، دل میں تنگی آپ محسوس نہ کریں. لتنذر بہ، آپ کا کام انذار ہے. انذار کے معنی ہوتے ہیں شفقت کے ساتھ نصیحت کر دینا، ڈرا دینا، آگاہ کر دینا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گھر کے بڑے والد صاحب یا اور کوئی محبت کرنے والا کوئی استاد جیسے محبت کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ بچے اگر تم یہ کرو گے مستقبل تباہ ہو جائے گا، اگر تم نہیں پڑھو گے تو تم کہیں گے نہیں رہ جاؤ گے. کہ شفقت بھرے انداز سے آگاہ کرنا اور ڈرانا، اس کو انذار کہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈیوٹی تھی. لتنذر بہ، آپ انذار کر دیجئے، آگاہ کر دیجئے، مطلع کر دیجئے، خبردار کر دیجئے. اگر یہ نہیں فائدہ اٹھاتے تو ان کا اپنا نقصان ہے، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. اور وہ ذکریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے تو یہ نصیحت کا سامان ہو جائے گا. ایمان والوں کے لیے تو اس میں ان کی رہبری ہو جائے گی، ان کے لیے نصیحت ہو جائے گی، وہ اپنا رویہ تبدیل کر دیں گے، وہ زندگی تبدیل کر دیں گے. ان کے لیے سراسر یہ تذکیر ہے، نصیحت کا سامان ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اب اہل ایمان سے خطاب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اوپر واحد کا صیغہ تھا، الیکا، یہاں جمع کا صیغہ ہے. اتبعوا ما انزل الیکم، اے لوگوں پیروی کرو جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے نازل کیا جا رہا ہے، اس کی پیروی کرو. اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، وحی الہی کی پیروی کرو، اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اختیار کرو. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شفقت اور اپنی رحمت کے ساتھ سمجھایا. اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ویسے قبول بھی کر رہے تھے، لیکن تورات میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو پکڑ لو، تھام لو، ورنہ ہمارا عذاب آئے گا، تباہ کر دیں گے، کہیں گا نہیں رکھیں گے. وہاں چونکہ وہ انکار کر رہے تھے، ان کے دلوں میں سختی تھی، تو لب و لہجہ بھی سخت تھا. یہاں دیکھیے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو کچھ نازل ہو رہا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ سے ہٹ کر کسی کو تم اپنا نجات دہندہ سمجھ کر، کام بنانے والا سمجھ کر، کارساز سمجھ کر اس کی پیروی نہ کرو، جہنم میں لے جائے گا. وہ اللہ سے ہٹ کر نہیں، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھا رہا ہے، جو قرآن مجید کا راستہ دکھا رہا ہے،
जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दिखा रहा है, जो सिरात मुस्तकीम की दावत दे रहा है, वो मिन दुनिही औलिया में नहीं आता। लेकिन जो अपना रास्ता दिखा रहा है, अपना निजाम पेश कर रहा है, अपनी ख्वाहिशात को पेश कर रहा है, मनमानी किस्म का दीन पेश कर रहा है, उसकी पैरवी न करना, तबाह कर देगा वो ले जाकर, तो कहेंगे नहीं रह जाओगे। कलीलन मा तदक्करून, बहुत कम इंसान नसीहत हासिल करते, तुम में से बहुत कम लोग। अब आप देख लीजिए, अब पूरी दुनिया में माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है, वो जो दीनदार है, मुत्तकी है, कहाँ सुनते। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वो कलीलुम मिन इबादी शुकुर, बहुत कम लोग शुक्रगुजार होते हैं। अक्सर वही रूटीन लाइफ, इनकार की, मस्ती की, बेईमानी की, खाओ पियो हैवानों की तरह मर जाओ, इसी जिंदगी को तरजीह देते हैं। कुछ ही बंदे होते हैं जो मकसद हयात को समझते हैं, अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया और कैसे जिंदगी बसर करनी है, अंजाम क्या होने वाला है। ये तीन चीजों को इंसान समझ ले, आगाज कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे जिंदगी बसर करना है, अंजाम क्या होगा, इंसान फिर भटकता नहीं। इरशाद फरमाया कि बहुत कम लोग नसीहत हासिल करते हैं। कलीलन मा तदक्करून, अच्छा दोनों एतबार से इसका तर्जुमा किया गया। एक तो ये कि नसीहत हासिल करने वालों की तादाद बड़ी कलील होती है, थोड़ी होती है, और दूसरा तर्जुमा ये है कि जो तुम नसीहत हासिल करते हो बहुत थोड़े से हिस्से से करते हो, 100% नहीं करते हो। 10% ईमान है, 20% है, 10%, 20%, 25%, और अच्छे हो तो 50%, वो तो 100% वाले तो है ही नहीं सहाबा की तरह। उनके पास 1%, आधा फीसद छूट जाता था, उस पे वो रोते थे। वो 99% वाले थे। हम लोग जो है वो 33% पे बहुत खुश हो जाते हैं, पासिंग क्लास, और यही इतना मिल जाए बहुत बड़ी बात है मौजूदा दौर में। लिहाजा इस एतबार से भी तर्जुमा किया मुफस्सिरीन हजरात ने, कलीलन मा तदक्करून, के कम ही हिस्से को तुम अपनाते हो, कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो, ज्यादातर तो तुम्हारे अंदर भी गफलत होती है, कम से कम पर अमल होता है। लेकिन याद रखो, जो लोग नसीहत हासिल नहीं करते या जिन लोगों का आलम यह है कि अमल नहीं करते, तो वे एक बात कान खोलकर सुन ले, वो कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून, और कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया। कम मिन क़रियतिन, कितनी ही बस्तियां हैं, बहुत सारी बस्तियां जिनका जिक्र आगे आ रहा है। मैंने अर्ज किया ना, कौमे नूह, कौमे लूत, कौमे आद, कौमे समूद, बड़ा लंबा तज़किरा इंशाअल्लाह आएगा। फरमाया कि देखो कितनी सारी बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया, और हुआ क्या, फजाअहा बअसुना, हमारा फैसला उनके पास पहुंचा, बयातन, कभी कभी रात में। जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाली कौम रातों रात हलाक कर दिए गए, सहरी से पहले पहले उन पर अज़ाब आ गया। और क़ाइलून, या फिर दिन में वो बहुत ही आराम से सो रहे थे, गफलत की नींद सो रहे थे। असल में क़ाइलून, कैलुला से ये लफ्ज बना है। कैलुला के माने होते हैं कि अरबों में बहुत ज्यादा रिवाज था भी और है भी, हम लोगों में इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि मौसमों का अलग अलग तकाजा होता है। अरब जो है, जब धूप बहुत गर्म हो जाती है, दिन में 1-1.5 बज जाते हैं, तो खाना वाना खा के थोड़ा आराम कर लेते हैं। उस वक्त तक बाहर नहीं निकलते जब तक कि धूप ठंडी ना होने लगे। 4-5 बजे फिर असर पड़कर वो बाहर निकलने लगे, तो ये आराम के वक्त को कैलुला कहते हैं अरबी में। उसी से कैलुला करने वाले को क़ाइलून कहते हैं। तो फरमाया कि हमारा अजाब, हमारा फैसला, हमारा सख्त फैसला रातों रात पहुंचा, या फिर दिन में जब लोग आराम कर रहे थे जब पहुंचा, तो फिर मोहलत नहीं मिली। फमा काना दावाहुम इज़ जाअहुम बासुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, के जब हमारा फैसला उन तक आ पहुंचा तो कुछ नहीं कह सके, पुकार पुकार कर कुछ नहीं कह सके सिवाय ये कि इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हमने जुल्म किया, हमने जुल्म किया, हम खताकार थे, हम गुनाहगार थे। तो फैसला देखिए अल्लाह ताला का, बर्बादी का फैसला आ रहा है।
عذاب کا فیصلہ آ رہا ہے تو پھر ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکے، تعویلات نہیں کر سکے، ہیلے بہانے نہیں کر سکے، زبان پر ایک ہی نعرہ تھا غلطی تو ہو گئی بھائی ہم سے، جو ہم بھگت رہے ہیں یہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا ارشاد فرما کہ یہ تو دنیا میں ریہرسل چلتی رہی، عذاب آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نسل کو موقع دیا، پھر عذاب آیا، دوسری نسل کو موقع، لیکن یہاں تک کہ ایک مرحلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی جانب رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا۔ کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ رسولوں نے پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا، اور ہر انسان اعتراف کرے گا ہاں پہنچایا تھا۔ اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی پوچھیں گے ہم آپ نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا تھا۔ رسول بھی کہیں گے کہ اللہ ہم نے ڈیوٹی ادا کر دی تھی، گواہیاں ہوں گی، اور اس موقع پر سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں اعلان کرنا ہوگا، بتلانا ہوگا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا قَالَتْ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي، کہ ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس رسولوں کی تعلیمات نہیں آئی تھی، اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے نہیں سنائی گئی تھی؟ قالوا بلی، وہ کہیں گے آئی تھی بھائی، انکار نہیں کر سکیں گے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، انکار ہم کرتے رہے، کفر کرتے رہے، زندگی میں ہم مگن رہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، اب یہ نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کھلے لفظوں میں اعتراف کریں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی جانب ہم نے رسولوں کو بھیجا ان سے بھی ہم سوال کریں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی ہم سوال کریں گے، سب سے سوال ہوگا۔ اور رسولوں سے کیسا ہوگا اس کی بڑی وضاحت، بہت تفصیل سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں آ چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، کیا کیا سوالات ہوں گے، کیسے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے جواب دیں گے، وہ پوری تفصیل گزر چکی ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم بھی ان کو بتلا دیں گے کیا کیا کر کر آئے، اور وہ بھی کیسے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، علم کی بنیاد پر، نعوذ باللہ، لا علمی نہیں، جج صاحب کی طرح اللہ تعالیٰ اور علام الغیوب ہر ایک کے سارے کرتوتوں سے اور نیک اعمال سے، ساری چیزوں سے واقف، اور وما كنا غائبین، کوئی غائب نہیں تھے ہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ایک نظام ہوگا قیامت کا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورد الناس یوم القیامہ ثلاث عرصات، کہ تین بڑے بڑے مجموعی اعتبار سے سمجھ لیجئے تین مرحلے ہوں گے، تین پیشکش ہوگی، پریزنٹیشن تین ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ایک تو یہ کہ جب آنکھ کھلے گی تو بندہ اپنے آپ کو میدان حشر میں پائے گا، لق و دق میدان، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا لمبا چوڑا میدان جس میں نہ تم کسی چٹان کو دیکھو گے نہ کسی گڑھے کو دیکھو گے، بالکل سپاٹ قسم کا ایک میدان۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ارشاد فرمایا وہاں کھڑے ہونے کے بعد یہ پہلا پریزنٹیشن یہیں سے بس آزمائش شروع ہو جائے گی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کرو، الگ کر دو مجرموں کو۔ کیسے الگ کیا جائے گا؟ نام اعمال اڑا دیا جائے گا، ہر ایک کا نام اعمال اڑنے لگے گا، اور جب مجرم ہوگا اس کا بائیں جانب سے پیچھے سے آ کے چپک جائے گا، وہ سمجھ جائے گا میں گیا، اور وہی وہ مارے گھبراہٹ کے، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ دن بھر کوئی محنت کرتا چلا جائے اور پھر کامیابی بھی نہ ملے، بلکہ اور کل کے دن کچھ خطرہ ہو، کل کے دن بڑی مصیبت آنے والی ہو، تو چہرے کا کلر بہت ہی بجھ جاتا ہے، ذرا گورا سا آدمی بھی کالا کالا لگنے لگتا ہے۔ اور وہ تو قیامت کا دن ہوگا، اتنے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اتنے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جیسے ان کے چہروں پر رات کی کالک لپ دی گئی ہو، بلیک بالکل۔
मुजरिमों का हशर वहीं से बर्बाद हो जाएगा और समझ जाएंगे कि अब हम गए, खत्म हो गया किस्सा हमारा, मायूसी की कैफियत। और दूसरी जानिब अल्लाह ताला के नेक बंदों का नाम अमाल सामने से आके सीधे हाथ की जानिब लगेगा और बस वो लगना होगा कि यौम तबियतु वजूह, चेहरे वाइट चांद की तरह चमकने लगेंगे, प्यारे प्यारे चेहरे हो जाएंगे। वहीं उनको यकीन पैदा हो जाएगा हम तो बच गए, और वो अल्लाह ताला की रहमतों से माला माल। अब इसके बाद से अल्लाह ताला की जानिब से होगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, पढ़ो नाम अमाल, देख लो, बारी आने वाली है तुम्हारी, उससे पहले देख लो, कुछ बोल सकते हो, कुछ अपने गलत अमाल की तावील कर सकते हो, रीजन बयान कर सकते हो, जरा गौर कर लो, चेक कर लो। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या दे दिया गया, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा नाम है अमाल। क्या क्या बेईमानियां की थी वो भी लिखी हुई, क्या क्या नेकियां की थी वो सब लिखी हुई। अब ये पहला मरहला होगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि उसकी बुनियाद खुद कुरान पाक की आयत है, वअशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, सूरज वूरज सब खत्म हो जाएंगे ना, ये जितने चिराग है कायनात में सब बुझा दिए जाएंगे, ये जलता हुआ शोला सूरज का ये सब गैसेस मुंतशिर होकर बुझा दिया जाएगा, अंधेरा की अंधेरा। तो मैदान हशर में जो रोशनी होगी वो रब के नूर की रोशनी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस आयत की तशरीह में, वअशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, के रब के नूर से अब सारी चीजें नजर आ रही होंगी। और उस मौके पर अल्लाह ताला इंसानों से खिताब फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बीच में किसी तर्जुमान की जरूरत नहीं रहेगी जो ट्रांसलेट करे, हर एक को मैसेज मिलता जाएगा अल्लाह ताला की जानिब से। पहला खिताब यही होगा, इक़रा किताबक, पढ़ो अपना नाम अमाल। अब उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेक बंदे जिनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे हैं तेजी के साथ, वो आगे बढ़ाए जाएंगे। दूसरा प्रेजेंटेशन होगा, ये दूसरी पेशी होगी, और ये पेशी होगी मीज़ान अमल के पास, नाम अमल तोड़े जाएंगे। फरमाया वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, देखो उस दिन मीज़ान अमल और अमाल का तोलना एक हक है, हकीकत है, ईमान कबूल करो। अब ये अलग बात है कि अमाल कैसे तोले जाएंगे। पिछले जमाने में मुफस्सिरीन थोड़ा तशरीह करते थे अपने ईमान की बुनियाद पर, अपने एतमाद की बुनियाद पर, लेकिन मौजूदा दौर में हम साइंस की बुनियाद पर भी तशरीह कर सकते हैं कि आप देखे होंगे अच्छे अप टू डेट एम्पलीफायर लगे रहते हैं तो मेरी आवाज को तोलते रहते हो, कितना बड़ी, कितना घटी, कितना बड़ी, कितना घटी। तो जैसे आवाज को तौलने का पहले तसव्वुर नहीं था, लेकिन अब नापी जा रही, तौली जा रही। तो लाज़मी बात है ना, वो अल्लाह ताला का आलम है, वो आलम बाला की कायनात है, वो आखिरत है, वहाँ वो उस तरह के आलात होंगे जिसमें कि हमारे सारे अमाल तोड़े जाएंगे। इतनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह फरमाई कि उन अहादीस का इहाता बहुत मुश्किल है, 3-4 घंटे लगेंगे अगर आप उस पर गुफ्तगू करें। कि फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक बंदे के नाम अमाल को तोला जा रहा होगा, लेकिन इत्तेफाकन गुनाहों का पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला वो हल्का पड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। अब मसला तो हो गया खतरनाक। तो अल्लाह ताला की जानिब से फरिश्तों को हुक्म होगा, तो फरिश्ते एक चिप बराबर छोटे से एक चीज को, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल किया समझने के लिए, बिताकतुन का लफ्ज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया, छोटा सा कार्ड डालने के लिए हुक्म देगा, वो फरिश्ते डालेंगे तो फिर नाम अमल नेकियों का कट से भारी हो जाएगा और उसके लिए जन्नत का फैसला होगा। पूछा साहबा ने अल्लाह के रसूल वो क्या होगा? फरमाया कि वो कुछ नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह होगा, कलमे शहादत होगा। बस वो कलमे शहादत क्या पढ़ा, ईमान का वजन क्या पढ़ा उस पढ़ने में, तो तुम्हारी नेकियां भारी हो जाएंगी और जन्नत की तरफ रवा दवा हो जाएगा। बहुत सी मिसालें दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बुखारी शरीफ की तो मशहूर हदीस है, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान,
ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے زبان پہ تو بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن رحمان کو بہت پسند ہے اور میزان عمل میں بہت وزنی ہے. فرمایا بہت وزن ہے کہ یہ انسان بہت آسانی سے کہہ دیتا ہے لیکن اجر اس کا بہت ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا. لہذا ایسے اذکار کا ہمیشہ اہتمام رکھنا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا کہ دیکھو یہ نام اعمال میں ڈالا جائے گا، نیکیوں کے پڑھنے میں بڑے بھاری ہو جائیں گے. بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میزان عمل سے جب انسان گزرے گا تو فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہی بامراد ہو گیا، کامیاب ہو گیا. الحمدللہ. دوسرا مرحلہ، جو پہلے مرحلے میں جو صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، السابقون الاولون، نیکیوں کی جانب سبقت کر جانے والے ہوں گے، وہ تو بس پہلے بہت ہی روانی کے ساتھ رواں دوا. فرمایا اتنی دیر میں، جتنی دیر میں کہ تم ایک فرض نماز ادا کرتے ہو، اتنی دیر میں ان کا مسئلہ ہو جائے گا، وہ جنت تشریف لے جائیں گے. اب سیکنڈ کلاس جو ہوں گے وہ نام اعمال ان کا تولا جائے گا، نام اعمال میں ذرا کمی رہے گی تو اللہ کی رحمتیں کام آئیں گی. جیسے میں نے عرض کیا کلمہ شہادت ڈالا جائے گا، کوئی اور نیکی ڈالی جائے گی، کسی کے اعمال میں صدقات ڈالے جائیں گے. اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وجہ سے وہ جنت کی طرف رواں دوا ہو جائیں گے. اور اس کے بعد سے پھر تیسرے آتے ہیں پاسنگ کلاس. ان کا مسئلہ یہ ہوگا کہ نام اعمال کسی وجہ سے بھی بھاری نہیں ہو سکے گا، ان کا گناہ اتنے کثرت سے. ایمان والے ہوں گے. اہل کفر کا تو مسئلہ ہی دوسرا ہے، ان کے تو چہرے پہ سیاہ اسٹیمپ لگ گئے، طے ہو گیا. اہل کفر ہے، راستہ بتا دیا جائے گا ان کو. فرمایا کہ ان کو منہ کے بل جہنم میں جھونک دیا جائے گا، کیونکہ کفر ان کی کوئی نیکیاں ان کا ساتھ دینے والی نہیں. دنیا میں ان کو دے دلا کے چھٹی کر دی گئی. یہیں بنگلے بناؤ، یہیں عیش کرو، یہیں بلڈوزر چلاؤ، وہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے. رہے اب وہ ایمان والے جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر سرابر ہے، تو اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جائیں گے. اب وہ رہ گئے تیسرے نمبر پر. ایمان تو تھا، اسلام تو تھا، لیکن نیکیاں بہت کم ہیں. وہ سالانہ نماز پڑھتے تھے، عیدگاہ جاتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ جمعہ پڑھتے تھے، نمازیں تک چھوٹ جاتی تھی. اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. صدقات میں ڈنڈی مانگتے، زکات تک نہیں دیتے، پوری 2.5% میں بھی وہ بے ایمانی کر جاتے. زندگی میں حج نہیں کیا، حالانکہ فراوانی کے ساتھ دولت تھی، وقت تھا، فراغت تھی، وغیرہ وغیرہ. رمضان کے روزے نہیں رکھتے، روزے نہ رکھے ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھاتے تھے. پکڑتے ہوں گے، ایسے تھوڑی جنت میں چلے جائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں بس ہم ایمان والے شفاعت کبریٰ کام آ جائے گی سیدھا جنت پہنچیں گے. نہیں، میدان حشر میں ہو سکتا ہے کہ 600 سال، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 50,000 سالہ دنوں کا اتنا لمبا ویٹ کرنا ہوگا لائن میں لگ کر، سورج سر پر، پسینہ پسینہ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ، بعض ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ، بعض ایسے ہوں گے جن کے سینوں تک پسینہ. فرمایا بعض کا پسینہ تو ان کے منہ میں ایسے گھس رہا ہوگا جیسے گھوڑے کو لگام لگائی جاتی ہے. یہ سب سہنا پڑے گا. سبقت کرنا الگ بات ہے، ایمان کی طرف، نیکیوں کی طرف لپک کر نیکیوں کی سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تیزی کے ساتھ بڑھو نیکیوں کی جانب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی جانب. وہ کیفیت الگ ہوتی ہے. اور یہ اب تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. کسی کی باری آ رہی 500 سال بعد، کسی کی باری آ رہی 1000 سال، جیسے جیسے اعمال. اور اس کے بعد معلوم یہ ہوا اتنی کم نیکیاں، اتنی کم نیکیاں، 20% نیکی، 10%، 15%، باقی پوری بے ایمان گناہ. ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مجرموں کو ان کے جرم کے ساتھ بتایا کہ ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا.
मानिईन ज़कात न देने वालों के सिलसिले में इरशाद फरमाया, उनके सोने और चांदी से उनकी पुश्तों को, उनके पेशानियों को और उनके सीनों को दागा जाएगा। फरमाया कि जानवर थे, जानवरों की ज़कात अदा नहीं करते थे तो जानवर उनको रोंद रहे होंगे। ये सब सजाएं बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद से फिर शफाअत कुबरा का मरहला आएगा। ये जो जहन्नम में जाने के बाद तस्किया होगा ना, धोया जाएगा अच्छी तरह, हॉस्पिटलाइज्ड होकर इलाज कर दिया जाएगा। पता नहीं कितनी मुद्दत नहीं बता सकते, आलम बाला का मसला। हो सकता है कोई साहब 1000 साल पड़े रहे, हो सकता है कोई साल, दिन तो नहीं बदलेंगे ना, वहाँ तो वो तो खत्म हो गया। वो सूरज के तरफ दुनिया फिर रही तो सुबह हो रही, शाम हो रही, वो सब खत्म। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यौम तबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़, जमीन दूसरी होगी, सूरज दूसरा होगा, उस दिन का अंदाज ही दूसरा होगा। आलम गैब की वो हकीकतें जिसको कुरान पाक बयान कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे हैं, वो गैब ही की ज़बान में समझने की हम कोशिश करें। लिहाजा फरमाया कि बड़ी मुद्दत जहन्नम में पड़े रहने के बाद निकाला जाएगा। और शफाअत कुबरा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, वो सबसे बड़ी शफाअत होगी। और शफाअत कुबरा इसलिए कहते हैं, छोटी छोटी शफाअतें भी होंगी। मुअज्जिन साहब को भी कहेंगे कि आप अजान देते थे ना, तो जो अजान देते थे तो फौरन भागकर कौन कौन आते थे, जरा नाम बताइए, उनकी सिफारिश की जाए, जल्दी उनको पहुंचा दिया जाए जन्नत। और कौन कौन आपको सताते थे, लड़ते थे, धक्के देते थे और घर का काम काज करने के लिए मजबूर करते थे, उनको भी बताइए, उनकी भी सजा अलग से दी जाएगी। लिहाजा मुअज्जिनीन की शफाअत होगी, हुफ़ाज़ की शफाअत होगी, अपने अहले खानदान वालों के लिए शुहदा की शफाअतें होंगी, वो अपने कुछ रिश्तेदारों की शफाअत करेंगे। इन सब में सबसे बड़ी शफाअत जो होगी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पर होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद व बाला खूबसूरत मकाम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तले से एक चश्मा बह रहा होगा जिसको नहर कौसर कहते हैं। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाले उम्मती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्याले कौसर सबको इनायत फरमाएंगे। ये उसी सिलसिले से फिर धीरे धीरे शफाअत की बारी आएगी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर जितने लोगों को जन्नत में जाना है वो चले जाएंगे। अल्लाह ताला पूछेगा कि अभी कोई बचा हुआ है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि नहीं, मैंने जितना करना था कर लिया, हो गया सब। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, नहीं अब रहमान की बारी है। फरमाएगा अब रहमान की बारी है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम से अल्लाह ताला ऐसे जले हुए लोगों को बरामद करेगा कि वो जल के कोयला हो चुके होंगे, बीज जैसे जल गई। मैदान हशर में उन कोयलों को फैला दिया जाएगा। आबे हयात की उन पे बारिश होगी, पौधों की तरह धीरे 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 उनका जिस्म ग्रोथ आएगी, नशोनुमा होगा, वो खड़े हो जाएंगे। और अल्लाह ताला कहेगा, जाओ तुम सबको जन्नत का मैं फैसला करता हूँ। उनको उतकाउर रहमान फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमान के आजाद करदा वो बंदे होंगे। तो ये बड़े मरहले हैं, क़यामत के बड़े मरहले हैं। एक मरहला सवालात, एक मरहला इंतजाम का है, पहले ही मैंने इशारा किया। दूसरा मरहला वजन का है। फरमाया कि देखो वजन के मरहले में फमन सकुलत मवाज़िनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जिनका नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो तो खुश बामुराद कामयाब फलाह पा गए। वमन खफ़्फ़त मवाज़िनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। फरमाया, इरशाद फरमाया कि देखो जिनके नेकियों का पलड़ा घट गया, हल्का पड़ गया, और बुराइयों का पलड़ा वो गालिब आ गया, वजनी हो गया, फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, तो वो अपनी जानों को घाटे का सौदा करेंगे। देखिए इंसान दुनिया में जितने गुनाह कर रहा है आप गौर कर लीजिए, सिर्फ अपने नफ्स को तस्कीन पहुंचाने के लिए कर रहा है। ऐश व इशरत, बेहयाई, वक्त बर्बाद करना, हराम कमाना, दौलत जमा करना, गलत गैर शरई तरीके से वगैरह वगैरह, जितने गुनाह क्यों कर रहा है? अपने नफ्स के लिए,
اپنے روح کے لیے کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، نفس کے لیے کرتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا اس دن انسانوں کو احساس ہوگا کہ جس جان کے لیے، جس جسم کے لیے، جس شخصیت کے لیے ہم نے گناہ کیے تھے، آج اسی کا گھاٹا، اسی کو جہنم میں جھونکا جا رہا ہے. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کہ وہ ہماری آیتوں پہ ظلم کرتے تھے. اللہ کی آیتوں کا حق تو یہ ہے کہ ان کو بندہ غور سے سنے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا دوسرا حق یہ ہے کہ بندہ ان کو سمجھے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا تیسرا حق یہ ہے کہ بندہ ان پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا چوتھا حق یہ ہے کہ بندہ اس پر تربیت کرے، لوگوں تک پہنچائے، اس کو چھپا کے نہ رکھے یہودیوں کی طرح. لہذا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کوئی یہ حق ادا نہیں کرتا تو آیتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، نہ خود سیکھ رہا ہے، نہ دوسروں کو سکھا رہا ہے، نہ عمل کر رہا ہے، نہ پہنچا رہا ہے. تو لازمی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے سلسلے میں ایسا جرم ہے جس پر وہ قیامت کے دن پھنسے گا. جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر عمل ہوگا، سینے سے لگا کر بندہ عمل کرے گا، تب پھر انشاءاللہ نام اعمال نیکیوں کا وہ بھرا پڑا ہوگا اور وزنی ہوگا اور بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور تم کو کہہ دیا جائے چلو جاؤ جنت کی جانب. فرمایا کہ یہ بس اسی میں عافیت ہے، یہی حساب یسیر ہے، ہلکا پھلکا حساب. فرمایا کہ اگر نام اعمال کی ریڈنگ شروع ہو جائے، اتنے دن زندگی ملی تھی، 20,000 دن، 25,000 دن، اتنے دنوں میں کتنے دن نماز کے لیے وقف کیے تھے، کتنے دن روزوں کے لیے وقف کیے تھے. فرمایا اما من نوقش فقد ہلک، تو برباد ہو گیا، وہ جواب ہی نہیں دے سکے گا. کہاں سے کمایا تھا مال، حلال کمایا تھا حرام کمایا تھا، دو جواب ہو، پھنس گیا بندہ. کہاں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کیا نہیں، گندے کاموں میں خرچ کیا. فرمایا پھنس گیا بندہ، نہیں جواب دے سکے گا. کہاں سے لا کے جواب دے گا؟ کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے 60 سالہ زندگی میں اتنے کلو چاول ملا تھا کھانے کے لیے، اتنے کلو گیہوں ملا تھا کھانے کے لیے، اور اتنے لیٹر میں نے پانی پیا، اور میں نے اتنی قیمتی یہ چیزیں استعمال کی اور ان کا شکر ادا کیا؟ کہاں شکر ادا کیا؟ ایک گھونٹ کا شکر ادا کرنا مشکل، ایک دن کی غذا کا شکر ادا کرنا مشکل. تو اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض رکھے ان فرائض کو مت ضائع کرو. تمہاری ڈیوٹی ہے، وہ ذمہ داری ہے. 5 نمازوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو فرائض رکھے، صدقات کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، روزے جس ترتیب کے ساتھ فرض ہے، حج جس ترتیب کے ساتھ فرض ہے، جو شرطوں کے ساتھ ہے نا. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو پورا سال روزے رکھنا ہے. عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، مقیم ہو تو رمضان المبارک کو دیکھے، اس کا چاند دیکھے تو روزے رکھنا ہے. پھر چاند دیکھ لیا، عید کر لے، ختم قصہ. اور اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں بھی بے ایمانی کرتے ہیں، اور اچھے خاصے صحت مند کھاتے پیتے. ان سے پوچھئے روزہ ہے؟ نہیں، بیمار ہوں میں، نہیں رکھ سکتا ہوں روزہ ہے. جھوٹی تعویلات، نفس کی تعویلات، ابلیس پٹی پڑا رہا ہے. اچھا خاصے مریض جن کو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، وہ الحمدللہ روزے رکھتے ہیں اور خوشی کے ساتھ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے کہ ان کے روزے مکمل ہوتے ہیں، کوئی بیچ میں دقت پیش نہیں آتی. ڈاکٹرز حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے اتنا بڑا وقفہ ہو رہا کھانے میں، آپ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، آپ کمزوری غالب آ جائے گی، شوگر ڈاؤن ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. نیک کام کی طرف آپ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. نماز کے سلسلے میں بھی ایسی سوچیں، اور حج کے سلسلے، ساری عبادتیں، حسن اخلاق، دینی معاملات، یہ سب اگر انسان ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری ڈیوٹیز ہیں، لیکن ہم اس کو شکرانے کے بھی ہیڈ میں شمار کر لیں گے. شکرانے کے سلسلے میں بھی ہم اسی کو شمار کر کے تم کو عطا کریں گے، نجات دیں گے، ترقی دیں گے. دیکھو ہم نے تم کو زندگی دی نا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو دنیا میں جینا ممکن بنایا. مکنا کو یہ ذرا غور کیجیے نا، گلوب پہ کیسے ہیں،
गोल ग्लोब पर अभी हम लटक रहे हैं। हकीकत में ऊपर हम देख रहे हैं सितारे, ऊपर हम चांद देख रहे हैं, वो तो नीचे हो सकता। हम उल्टे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे खड़े होकर मैं नीचे देख रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ ये ऊपर है। तो कभी हम नीचे, कभी हम ऊपर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गाड़ियां हमारी दौड़ रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, प्लेन उड़ रहे हैं। सारी एक्टिविटीज किसने ये तमकीन फिल अर्द, जमीन पर कंट्रोल, जमीन पर रहने का सलीका, जमीन पर रहने की कुदरत किसने दी? वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द। अब ठीक है, साइंसदान कहते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। भाई ये याद रखिए, कुछ लोग बड़े सीधे होते हैं और ट्रेन रुक गई तो ड्राइवर को बजवा देते हैं, अभी वो फिर रोक दिया, 1 घंटे से रुकी हुई है, चलाता नहीं। तो उनसे जरा सा थोड़े से समझदार होते हैं। वो थोड़े समझदार क्या कहते हैं, नहीं, सिग्नल रेड है, सिग्नल रेड है, वो सिग्नल रेड है, सिग्नल लाल है, उसको ग्रीन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हकीकी तौर पर समझदार होते हैं वो कहते हैं, अरे भाई ये सिग्नल अगर रेड नहीं, इसको ग्रीन कर दे स्टेशन मास्टर, तो आगे गाड़ी खड़ी हुई, उससे टक्कर होगी, हम मरेंगे, पुल टूटा हुआ है, गाड़ी निकल जाएगी, गिरेगी, मरेंगे हम। तो वो सबक भी समझते हैं। तो आलम यही है कि मोमिन है ना, वो आखिरी सबक समझता है कि भाई लोग क्या समझते हैं दुनिया में जी रहे हैं, जानवर भी जी रहे हैं, इंसान भी। थोड़ा साइंस पढ़ ली तो कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से हमारा वजन है और दुनिया से हम चिपके हुए। लेकिन बंदे मोमिन कहता है कौन है वो जात जिसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखी है? अल्लाह ताला है ना। अल्लाह ताला ने इस निजाम को बदीउस समावाति वल अर्द, बगैर किसी इंजीनियर के मशवरे के ये पूरा निजाम बना दिया अल्लाह ताला ने। कौन है जिसने दुनिया के अतराफ ये ऑक्सीजन रखी है जिससे हम सांस ले सकते हैं? कौन है जिसने पानी का इंतजाम किया जिसको हम पी के पलते और बढ़ते, बारिश होती, हमारे बाग और हमारे खेत लहलहा जाते हैं? सिर्फ अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम। तो असल हकीकत को समझो, मुसब्बिबुल अस्बाब तक पहुंचो, आखिरी तह तक पहुंचो, बीच में अटक के रहने वाले न बनो। ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, हमने तुमको जमीन पर रहने और बसने को मुमकिन बनाया, वो जअलना लकुम फीहा माइश, और जीने का सामान पूरा का पूरा अल्लाह ताला ने दुनिया में रखा, पूरा का पूरा। यही मैंने अर्ज किया ना, ऑक्सीजन है, यही ग़िज़ा है, यही फिजा है, यही पानी है। कहीं आपको न चांद पे जाना है, न किसी सितारे पर जाना है जाके पानी लाना पड़े, कोई मुसीबत नहीं। सारी चीजों का इंतजाम अल्लाह ताला ने हमारे लिए कर दिया। कलीलन मा तशकुरून, बहुत कम शुक्र अदा करते हो तुम, बहुत कम शुक्र अदा करते हो। मैंने अर्ज किया ना, पानी पर अगर शुक्र अदा करना, हक उसका जैसे अदा करना है वैसे अदा करना चाहे इंसान तो नहीं कर सकता। कितनी फरावानी के साथ पानी अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। जरा सोचिए पिछले जमाने में क्या हुआ था। लॉकडाउन के मौके पे अल्लाह ताला बीमारियों से, वबाओं से सारी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। ऑक्सीजन कम पड़ गई, टैंक में बंद हो के ऑक्सीजन आ रही है, एक सिलेंडर 15-15 हजार में खरीदना पड़ा। एक सिलेंडर, कितने लोग हैं गवाही देंगे, मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, करीबी रिश्तेदारों को मैंने देखा 15 हजार में एक सिलेंडर। लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी फ्री रखी है ऑक्सीजन। एक बार शुक्र अदा कर रहे हैं कि 1 रुपया नहीं लग रहा, मैं सांस लेता जा रहा हूँ, सांस लेता जा रहा हूँ, सांस लेता जा रहा हूँ, 1 रुपया नहीं खर्च हो रहा है। अब ज्यादा मैं वजाहत भी नहीं करूंगा, वरना कहीं हुकूमत मीटर लगा दे नाक पर, जितनी ऑक्सीजन है उतना हमको टैक्स अदा करे। ये हमारे इंसानों की बेईमानियां होती हैं जो पानी की कीमत वसूल करते हैं। ये हम इंसानों का मैनेजमेंट गलत होता है, जो अल्लाह ताला की नेमतों पर वो इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करते हैं, काबू हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनके बिल लगाते हैं। वरना तो अल्लाह ताला ने फ्री इनायत फरमाया, अल्लाह ताला ने पानी उनको मुफ्त इनायत फरमाया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आपको गल्ले के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खेत खलियान जाना पड़ेगा, पौधे लगाना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने सारी चीजें वाफिर मकदार में, बड़ी मकदार में हम सबको इनायत फरमाई। कलीलन मा तशकुरून, लेकिन शुक्र बहुत कम अदा करते हैं बंदे। तुम में से, दोनों तर्जुमे फिर मुमकिन है, तुम में से बहुत कम लोग हैं जो शुक्र गुजार है, या यूं कह लीजिए तुम में से बहुत ही कम चीजों का शुक्र अदा करने वाले हैं, ज्यादातर तो गफलत में। कम चीजों के बारे में तुमको महसूस हो रहा है,
میرا جسم خود ایک نعمت ہے، جسم کے اعضاء خود ایک نعمت ہے، اور ایک ایک عضو اس کو دوبارہ اگر فنکشن دینا ہو تو لاکھوں نہیں کبھی کبھی کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن کس آسانی کے ساتھ مفت ساری چیزیں میری اور آپ کی کام کر رہے ہیں۔ قلب اپنا کام کر رہا ہے، ڈائجسٹو سسٹم اپنا کام کر رہا ہے، لنگس اپنا کام کر رہے ہیں، کڈنیز اپنا کام کر رہی ہے۔ ذرا سا مسئلہ ہو جائے کڈنی میں کتنی پریشانیاں ذرا ہو جاتی ہے۔ قلیلا ما تشکرو، کس میں شکر ادا کر رہے ہو؟ غذا پہ کر رہے ہو، پانی پہ کر رہے ہو، صحت پہ کر رہے ہو، دولت پر کر رہے ہو، کسی پہ نہیں۔ لہذا فرمایا دیکھو شکر گزار بنو، اور جب شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جنت میں ایسی نعمتوں کا انتظام کیا ہے جس کا تصور بندے اس دنیا میں نہیں کر سکتے، ورنہ شکر گزاری کی راہ سے تم کو محروم کرنے کے لیے پھر ابلیس کھڑا ہوا ہے۔ اور ابلیس نے کیسے سازش کی، کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے اس نے زور لگایا، کیسی قسمیں کھائیں اور کیا نتیجہ برآمد ہوا، اس کا آگے کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت پر رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔